السلام علیکم دوستو، میں ہوں عبدالرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں مارک یوٹیوب۔ دوستو آج میں آپ کو انٹارکٹیکا کے کچھ ایسے سیکرٹس بتاؤں گا جن کے بارے میں آپ بالکل بھی نہیں جانتے۔ دوستو انٹارکٹیکا کی جگہ بے شمار مسٹریز سے بھری پڑی ہے۔ کچھ کو تو سائنس نے سولو کر لیا ہے اور باقی کے بارے میں سائنس کو بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ برف کی اتنی موٹی تہہ کے نیچے کون سی دنیا بستی ہے؟ دوستو انٹارکٹیکا کو دنیا کا باٹم یا ساؤتھ پول بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر آئس لیئر کی گہرائی تقریباً 4.7 کلومیٹر تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس برف کے اندر لاکھوں پرانے راز آج بھی موجود ہیں۔ اب ہم بات کریں گے برف کے اندر چھپی زندگی کے بارے میں۔ نمبر 1، 2022 میں ریسرچرز نے سیٹلائٹ کے ذریعے لارسن بی آئس شیلف پر ایک غیر معمولی نشان دیکھا۔ انہوں نے اس چیز کی انویسٹیگیشن کرنے کے لیے ایک ہاٹ واٹر ڈرل کے آگے کیمرہ لگا کر سوراخ کرنا شروع کر دیا۔ 500 میٹر تک سوراخ کرنے کے بعد ڈرل مشین کو روکنا پڑ گیا کیونکہ وہاں پر ایک عجیب و غریب منظر دیکھا گیا تھا۔ وہاں پر ایک ریور گزر رہا تھا جس کے اندر بڑی تعداد میں ایمفی پوڈز دیکھے گئے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں ایمفی پوڈز برف کے اندر کہاں سے آئے اور وہاں وہ خوراک کیا کھاتے تھے؟ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے کیڑے سمندر کے اندر ڈیڈ پلانٹس کو کھاتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کبھی نہ کبھی پلانٹس بھی ہوا کرتے تھے جن کو کھا کر یہ اپنا گزارا کرتے تھے۔ نمبر 2، سمندر کا اب تک سب سے گہرا پوائنٹ چیلنجر ڈیپ ہے۔ دوسرے نمبر پر براؤنسن ڈیپ، لیکن تیسرا گہرا پوائنٹ انٹارکٹیکا میں موجود فیکٹورین ڈیپ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ فیکٹورین ڈیپ کو انٹارکٹیکا کے نزدیک سونار سکیننگ کے ذریعے ڈیٹیکٹ کیا گیا تھا، جس میں ایک شپ پر سونار سکینر لگا کر سمندر کی گہرائی کو سکین کیا جاتا ہے۔ ابھی تک سمندر کی گہرائی کا میپ جو کہ سونار سکینر نے بنایا ہے اس کے 1200 ٹیسٹ لگے ہیں، لیکن ابھی تک ماہرین یہ نہیں جان پائے کہ یہ پوائنٹ کیسے بنا تھا اور اس کا آس پاس کے سمندر کے ساتھ کیا کنیکشن ہے۔ نمبر 3، 2022 میں انٹارکٹیکا سے گزرنے والی ایک کروز لائن کے پیسنجر نے سمندر میں ایک بہت ہی بڑی جیلی فش دیکھی۔ یہ ایک بہت ہی بڑی جیلی فش تھی جس کا سائز تقریباً 33 فیٹ تھا۔ اس کو جائنٹ فینٹم جیلی فش کہا جاتا ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ فینٹم فش سمندری اوشن کی 3500 فٹ گہرائی میں رہتی ہے، لیکن اس کو انٹارکٹیکا سمندر کی سطح پر دیکھا گیا ہے۔ ابھی تک ماہرین کو یہ کنفرم نہیں ہے کہ اتنی بڑی جیلی فش انٹارکٹیکا میں کیا کر رہی ہے، اور وہ بھی سمندر کی سطح پر۔ نمبر 4، ماہرین کو انٹارکٹیکا کی ویران جگہوں پر اینشینٹ رین فارسٹ کے ثبوت ملے ہیں جو 9 کروڑ سال پرانے ہیں۔ یہ ڈسکوری انٹارکٹیکا کی اس دنیا کا ثبوت ہے جو برسوں پہلے کھو چکی تھی۔ سمندر کی گہرائی سے پودوں کی جڑیں اور بیج دیکھے گئے ہیں۔ ریڈیو کاربن ڈیٹنگ سے پتہ چلا کہ ان کا تعلق کریٹیشیس پیریڈ سے ہے، وہ وقت جب زمین پر کاربن ڈائی آکسائیڈ کی زیادہ ہونے کی وجہ سے یہاں کا ٹمپریچر بھی بہت زیادہ ہوتا تھا۔ یہ چیزیں اس بات کا احساس دلا رہی ہیں جب انٹارکٹیکا میں ہری بھری وادیاں ہوا کرتی تھیں۔ نمبر 5، انٹارکٹیکا کی سطح پر بہت بڑی تعداد میں میٹیورائٹس بھی ملے ہیں۔ ان میں سے کئی میٹیورائٹس کا تعلق مارس سے ہے۔ نمبر 6، ہمیں اکثر اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ سائنٹسٹ کو اتنا ماضی کے بارے میں کریکٹ نالج کیسے پتہ ہوتا ہے۔ یہ راز بھی انٹارکٹیکا کے سمندر میں موجود اینشینٹ آئس کیوب میں موجود ہے۔ یہاں پر ہزاروں سال تک برف پگھلی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی برف میں اس وقت کے ایئر ببلز موجود ہیں۔ اس کے لیے بہت ہی بڑی ڈرل کا استعمال کر کے برف کو نکالا جاتا ہے۔ جتنی گہرائی سے برف کو نکالا جائے گا اتنا ہی پاسٹ کے بارے میں جانا جائے گا۔ یہ اینشینٹ ایئر ببلز ہیں جن کو ہزاروں سال تک ڈسٹرب نہیں کیا گیا۔ اس کے ذریعے ماہرین بہت ہی پرانی دنیا کو دوبارہ دیکھنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ان ببلز کے ذریعے زمین کا فیوچر دیکھنا بھی آسان ہو گیا ہے۔ ان کے ذریعے دیکھا گیا ہے کہ پاسٹ کے ایئرز میں کون سے سیلاب اور طوفان زمین پر آتے رہے ہیں اور یہ اگلی بار کب آنے ہیں، اسی کے بارے میں ایئر ببلز کے ذریعے جانا جاتا ہے۔ نمبر 7، 1950 میں انٹارکٹیکا کے سمندر میں ایک بہت ہی بڑی ماؤنٹین ڈسکور کی گئی ہے۔
जिस को गैम्पर्टसेब माउंटेन कहा जाता है। 1200 किलोमीटर तक फैली हुई इस माउंटेन के पहाड़ों की ऊंचाई 3000 मीटर है। लेकिन अजीब बात यह है कि ये पहाड़ दुनिया के दूसरे पहाड़ों से काफ़ी अलग हैं। जिस जगह पर ये पहाड़ मौजूद हैं उस जगह को बहुत ही पुराना होना चाहिए, लेकिन इनकी बनावट बता रही है कि ये इतने पुराने नहीं हैं। बर्फ़ के बहुत ही नीचे इन पहाड़ों की मौजूदगी साइंसदानों को बहुत ही परेशान कर रही है, क्योंकि ज़्यादातर पहाड़ टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट से बनते हैं जो कि अंटार्कटिका में नहीं होती, जिससे ये पता चलता है कि ये पहाड़ ज़मीन के अंदर मैग्मा के उभरने से बने हैं। लेकिन इस बात का साइंसदानों के पास कोई सबूत नहीं है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।